حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے زمانے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کسی لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکے کو بھیجا تاکہ وہ اسے جادو کی تعلیم دے۔ وہ لڑکا ابھی رستے میں تھا کہ اسے ایک اللہ کا نیک بندہ ملا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے جب اس اللہ والے کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آیا تو جادوگر نے اسے مارا۔ لڑکے نے اس کی شکایت اس اللہ والے سے کی تو اللہ والے نے کہا کہ جب تمہیں جادوگر کچھ کہے تو تم یہ کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والے کچھ کہیں تو یہ کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے سے جانور نے لوگوں کو راستہ روک لیا۔ لڑکے نے سوچا آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا وہ اللہ کا نیک بندہ افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں جادوگر کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ افضل اور محبوب ہے تو تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ گزر سکے۔ پھر اس نے وہ پتھر اس جانور کو مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ وہ لڑکا اس اللہ والے کے پاس آیا اور اسے اس بارے میں بتایا تو اللہ والے نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے بھی افضل ہو گئے ہو، اور تمہاری جو کیفیت ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ان قریب تم کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو تم میرا کسی کو بھی نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا یاب کرنے لگا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری دور کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر جو اندھا تھا، اس نے اس کے بارے میں سنا تو بہت سے تحائف کے ہمراہ اس کے پاس آیا اور بولا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تمہارا ہوگا۔ وہ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی شفا یاب ہو جاؤ تو تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے کی طرح اس کی مجلس میں بیٹھا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اسے دریافت کیا، تمہیں دوبارہ کس نے آنکھیں لٹا دی ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی پروردگار ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اس وقت تک اذیت پہنچاتا رہا جب تک اس نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے نوجوان، اب تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے، تم پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو اور یہ کر دیتے ہو اور وہ کر دیتے ہو۔ وہ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ لیا اور اسے اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کے بارے میں بتا نہ دیا، یعنی اللہ والے کے بارے میں بتا نہ دیا۔ پھر اس اللہ والے کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کر دیا تو ایک آرا منگوایا گیا اور اس اللہ والے کے سر پر رکھ کر اسے چیر دیا گیا، یہاں تک کہ سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے بھی انکار کیا تو آرے کے ساتھ اس کے بھی سر کو چیر دیا گیا۔ اب اس کے بعد لڑکے کو لایا گیا اور کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس لڑکے نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔
جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر وہاں گئے اور اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جسے چاہے تو بچا لے، جسے چاہے تو موت دے، مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سب لوگ مر گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، تمہارے ساتھ جانے والے کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے ساتھ لے کر جاؤ، کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے درمیان لے جانا۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جسے چاہے موت دے، جسے چاہے تو بچا لے، اے میرے مالک مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ وہ کشتی الٹ گئی، وہ سارے لوگ ڈوب کے مر گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اسے دریافت کیا، تمہارے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ جب تک تم میری ایک بات نہیں مان لیتے تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ لڑکا بولا، تم سب لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر مجھے ایک درخت پر لٹکا دو، پھر میرے ایک تیر کو نکال کر کمان پہ چڑھاؤ اور یہ کہو کہ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ پھر تم مجھے تیر مارنا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اپنی تمام رعایا کو جمع کر لیا، میدان بھر گیا اور لڑکے کو درخت پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس نے ایک تیر کو لیا اور اسے کمان پر چڑھایا اور بولا، اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ پھر اس نے وہ تیر اسے مارا، وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں پیوست ہو گیا۔ اس لڑکے نے کن پٹی پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھنا تھا کہ سب لوگ بول اٹھے، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ملی اور اسے کہا گیا کہ آپ نے غور کیا کہ آپ جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، سب لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر بادشاہ کے حکم کے تحت گلیوں کے اندر کھندقیں کھودی گئی اور ان میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو شخص اپنا دین نہ چھوڑے اسے ان میں پھینک دینا۔ لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تم آگ میں کود جاؤ، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، سارے لوگ آگ میں کود گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ عورت اس میں چھلانگ لگانے کے بارے میں گھبراہٹ کا شکار ہوئی تو بچے نے کہا کہ امی جان صبر کیجیے، بے شک ہم حق پر ہیں۔